بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں سجاد مدنی، میرے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ آج میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے شہر شکاگو میں موجود ہوں۔ کچھ دوستوں کی دعوت پہ میں نیو یارک سے آج یہاں آیا تھا، تو میں نے یہاں آنے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر اپنے منفرد خیالات کی وجہ سے شہرت رکھنے والے اویس اقبال صاحب سے رابطہ کیا، ان سے گزارش کی کہ اگر ممکن ہو تو آپ تھوڑا سا ٹائم دیجئے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ براہ راست ان سے مل کے ان سے گفتگو کی جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ کسی کی مختصر پوسٹ یا اس کے کسی ایک چھوٹے سے ویڈیو کلپ سے اس کی پوری شخصیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ میرا تعلق ایک روایتی سنی صوفی مسلمان گھرانے سے ہے، اور میں نے ایک مذہبی ادارے میں 11 سال دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور ایک مذہبی تنظیم سے بھی میری کافی عرصہ وابستگی رہی۔ تو ہمیشہ میں نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا کہ کسی کے بارے میں تب تک حتمی رائے قائم نہ کی جائے جب تک آپ اس سے خود مل نہ لیں، اس کے ساتھ آپ نشست و برخاست نہ کر لیں۔ تو اویس اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے مختصر نوٹس پہ مجھے ملاقات کا وقت دیا، آپ ملنے کے لیے تشریف لائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ سجاد بھائی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور جس محبت سے آپ نے مجھے دعوت دی، تو میرے لیے ذاتی طور پر فرض تھا کہ میں آپ سے ملنے چلا ہوں۔ تو جو بلائے سجنا تو بن پتنگ چلی آؤں، بہت شکریہ، بن پتنگ چلی آؤں۔ بہت شکریہ۔ سوشل میڈیا پہ میرے بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں سچی مچی کا جیتا جاگتا ملحد شاید کبھی نہ دیکھا ہو۔ مجھے بھی آج یہ موقع میسر آ رہا ہے، اور میں آپ سے مل کے یقین مانے بہت سارے سوالات پوچھنا چاہتا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں شروع کروں۔ جی بسم اللہ کریں۔ اچھا، میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کیونکہ مسیحی جو افراد رہتے ہیں وہ بھی وہاں کے مقامی ثقافت کے بوجھ تلے دبنے کے بعد شاید وہ اب ایسے نام رکھنے پر مجبور ہیں جو کہ جس سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اس سوسائٹی میں جاوید بھٹی، عنایت بھٹی، الیاس بھٹی، مگر آپ جی پتہ کریں گے تو میں یہ جاننا کرسچن چاہتا ہوں کہ اویس اقبال جو آپ کا نام ہے، تو کہیں آپ کا تعلق بھی کسی مسیحی خاندان سے تو نہیں ہے؟ کیونکہ عام طور پہ مسیحی یا ہندو جو ہے شناخت رکھنے والے لوگ سوشل میڈیا پہ مسلمان نام کی آئی ڈی بنا کے پھر وہ اپنے ملحدانہ خیالات کا پرچار کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے براہ راست اس بات کی تصدیق یا تردید چاہتا ہوں کہ آپ واقعی کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے یا آپ کا مسیحی یا کسی ہندو گھرانے سے تعلق ہے؟ نہیں، میں واقعی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا، اور میرے والد جو ہیں وہ سنی العقیدہ اہل حدیث مسلمان ہیں، اور جو میری والدہ ہیں وہ بھی سنی العقیدہ اہل حدیث مسلمان ہیں، اور میں ایک روایتی مسلمان بچے کی طرح میری پرورش ہوئی ہے، اور جس نے بچپن میں قاری صاحب سے مار بھی کھائی ہے، قاری صاحب کی مولسٹیشن کا سامنا کرنے کی بھی جسارت کی ہے، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ جو قاری ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میری قاری صاحب نے جب کوشش کی کہ وہ میرے ساتھ کوئی کیا کہتے ہیں غلط حرکت کریں، تو میری والدہ نے ان کو کیا کہتے ہیں ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے وہ پڑھا رہے ہوتے تھے، ان کو کیا کہتے ہیں کہ ایسا کرنے بھی نہیں دیا، اور مجھے لگتا ہے کہ میری جو پرورش میں اتنی زیادہ سختی نہیں ہوئی اس طرح سے عمومی طور پر مسلمان گھرانوں میں ہوتی ہے، کبھی جمعہ پڑھنا تھا پڑھ لیا، نہیں پڑھنا تھا تو بھی خیر ہے۔ تو باقاعدہ جب پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا کرکٹ میچ ہوا کرتا تھا تو میں نیکر پہن کے گھوما کرتا تھا، 5th-6th کلاس کی بات ہے، تو میں ٹانگوں پہ باقاعدہ تولیہ رکھ کر سپارہ کھول کے بیٹھا کرتا تھا کہ اللہ میاں پاکستان کو میچ جتوا دے، لیکن مجھے لگا کہ اللہ میاں شاید میچ دیکھ ہی نہیں رہے۔ اچھا، آپ نے اپنے بچپن میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کی جانب آپ نے اشارہ کیا۔ رائٹ ونگ کے بہت سارے دوستوں کا یہ ماننا ہے کہ ملحدین کی ایک بڑی جو اکثریت ہے وہ کسی واقعے کے رد عمل کے نتیجے میں وہ ایسے ہو جاتے ہیں، یعنی جذباتی نوعیت کا شاید انہیں کوئی صدمہ پہنچتا ہے، اور ان کی یہ کوئی سوچی سمجھی یا غور و فکر کے نتیجے میں منتخب کی بھی راہ نہیں ہوتی۔ تو کیا اس بچپن میں پیش آنے والے واقعے کی وجہ سے مذہبی لوگوں سے آپ کو نفرت محسوس ہونا شروع ہوئی، اور بعد میں بڑے ہو کر ظاہر سی بات ہے کہ وہ آن دا ریکارڈ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ سیکشول مولسٹیشن کی کوشش کی گئی تھی، سیکشول مولسٹیشن ہوئی نہیں تھی۔ قاری صاحب ابھی پیش قدمی کرنے کی تیاری کر رہے تھے، تو میری والدہ نے ڈرائنگ روم میں
جو کہ ایک چھوٹا سا شیشہ ہوتا ہے جس میں سے کچن میں ڈرائنگ روم سے دیکھا جا سکتا ہے. تو اس میں سے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ قاری صاحب جو ہیں کس طرح سے غیر مناسب طریقے سے میری پنڈلی کے اوپر اور میرے ران کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں. تو وہیں سے انہوں نے پکڑ لیا تھا اور اس کو نکال دیا تھا, اور اس کا میری جو مذہبی اٹیچمنٹ ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑا. یہ 5th-6th کلاس کی بات ہے, اور اس کے بعد بھی میں کافی عرصے تک اپنے آپ کو جو ہے آئیڈیالوجیکلی مسلمان ہی سمجھتا رہا, اور اچھا. اس واقعے نے میری نفسیات پر کوئی بھی منفی اثر مرتب نہیں کیا, اور میں یہی سمجھتا رہا تھا کہ وہ ایک شخص کا انفرادی فیل کرنے کی کوشش تھی. اچھا, بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا ہے, اور میں اسی کی آپ سے توقع کر رہا تھا. آپ ایک باشعور آدمی ہیں, پڑھے لکھے انسان ہیں, عاقل بالغ, ایک سوچنے سمجھنے والے آدمی ہیں. میں اب اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان میں جو اغلام بازی ہے, جو چائلڈ ابیوز ہے, اس کو صرف مذہبی طبقے کے ساتھ جوڑنا کیا درست اپروچ ہے؟ کیونکہ پاکستانی معاشرہ عمومی طور پر بھی ہمارے ہاں ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ مذہب کو پریکٹس نہیں کرتی جس طریقے سے کرنا چاہیے. ہمارے شاید وہ کوئی کلچرلی کچھ ایسی پابندیاں ہیں, خواتین تک رسائی شاید اس انداز سے نہیں ہو پاتی. تو ایک عمومی مزاج ہے شاید پاکستان میں, تو ملحدین کی جانب سے اس فعل کو خاص طور پہ قاری صاحبان کے ساتھ یا مذہبی طبقے کے ساتھ, مدارس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ پچھلے 20 سال کے اسٹیٹسٹکس اکٹھے کر لیں, ٹھیک ہے, آپ اخبار دیکھ لیں, پرنٹ میڈیا دیکھ لیں, آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں. پچھلے 20 سال کے پاکستان کے اندر جو چائلڈ ابیوز کے واقعات ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ 100 واقعات ہیں تو اس میں سے 80 سے 90% واقعات میں مولوی حضرات, علماء حضرات, قاری حضرات ملوث ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک پہلا اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ممبر رسول کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, جب آپ ایک دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ ایک اخلاقیات کے دائی بنے ہوتے ہیں, جی. تو آپ کی جو مورل رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ایک عام آدمی سے 2 گنا زیادہ ہوتی ہے. ایک عام آدمی اگر چائلڈ ابیوز میں ملوث ہوگا تو اگر اس کو 1 یونٹ سزا ملے گی, تو اگر ایک مولوی چائلڈ ابیوز میں ملوث ہوگا تو اس کو 2 یونٹ سزا ملے گی. تو اس لیے پاکستان کے اندر زیادہ تر اغلام بازی کے واقعات کو مولویوں سے منسوب کرنا ملحدین کا خیال نہیں ہے, یہ اسٹیٹسٹیکلی ثابت ہے. اور اس کی ایک سوشل اور کلچرل وجہ بھی ہے کہ جب ایک مدرسے کے انوائرمنٹ میں بچے بڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ مدرسے جا چکے ہیں, پیوبرٹی ہوتی ہے, آپ کے جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے آپ کا بلڈ کے اندر بہت ہائی ہوتا ہے, اور مٹن کی بوٹی بھی اس اسٹوڈنٹ کو ملتی ہے جو کہ بڑے اسٹوڈنٹ کی یا قاری صاحب کی بات ماننے پر آمادگی کا اظہار کرتا ہے. تو اس کے اندر ان کا ایکسیس یا رسائی جو ہے صنف مخالف تک نہیں ہوتی ہے. یہ جو واقعات ہیں کچھ ملٹری اکیڈمیز میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں, یہ اگلے مورچوں پر بھی رپورٹ ہوئے ہیں, لیکن پاکستان میں جو جا بجا غریب بچوں کے مدارس کا پھیلا ہوا جال ہے, وہاں پر سب سے زیادہ واقعات یہ رپورٹ ہوتے ہیں, میرا یہ خیال ہے. اور اس کو ملحدین سے منسوب کرنا بالکل بھی, یا الحاد سے منسوب کرنا, یا ملحدین کی جانب سے اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو رومن کیتھولک چرچ ہے اس نے اپنے بہت سے پادریوں کو ڈسمس کیا ہے. تو یہ جو بیماری ہے اکراس دا ریلیجن, اکراس دا گلوب پائی جاتی ہے, خاص طور پر مذہبی طبقے میں. خیر, وقت کم ہے, میرے ذہن میں اور بھی بہت سوالات ہیں, ورنہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ہمارے سب کانٹیننٹ کا اپنا پرابلم ہے, اور باقی خطوں کے جو مسلمان ہیں, گلف ہو یا افریقہ یا یورپ یا دوسرے جو ویسٹرن کنٹریز کے جو مسلمان ہیں, ان میں شاید ہمیں اس چیز کی طرف اتنا زیادہ رجحان دکھائی نہیں دیتا. آپ کے اپنے خیالات ہیں, ٹھیک ہے, اختلاف رائے کا حق آپ کو حاصل ہے. اچھا, ویسے اقبال صاحب, میں یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ ایک صحت مند آدمی ہیں, آپ سے مل کے پچھلے کئی گھنٹے ہم نے ساتھ گزارے ہیں, اور آپ ذہنی طور پر بھی ایک متوازن شخصیت کے مالک ہیں, صاحب مطالعہ ہیں. پاکستان کی میڈیا پہ جو ہے وہ آپ نے بڑی کامیابیاں سمیٹیں, اور صاحب کلام ہے, قادر الکلام آدمی آپ ہیں. تو آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو, مسلمان ملک میں جو ہے وہ اس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا ہو, تو وہ کیسے خدا کے وجود کا منکر ہو سکتا ہے, وہ کیسے اسلام سے جو ہے وہ کنارہ کشی کر سکتا ہے؟ اس کے پیچھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی موٹیو ہو سکتا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے ہمارے ایک دوست ہیں, رکن ہیں,
ان کی یہ ریسرچ ہے کہ پاکستان میں الحاد کے فروغ کی ایک بڑی وجہ پورنوگرافی ہے، کہ جو لوگ اس قسم کا مواد سوشل میڈیا پہ کنزیوم کرتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اس کی لت لگ جاتی ہے، اور پھر وہیں پہ کچھ ایسے گروپس ہیں، یہ ان کی فائنڈنگز ہیں کہ وہاں پہ موجود خواتین جو ہے وہ انہیں اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے یا خود تک رسائی کے لیے اس بات کی شرط عائد کرتی ہیں کہ جب تک آپ اپنے نظریات نہیں بدلیں گے یا آپ خدا کا انکار نہیں کریں گے، اپنے مذہب سے جو ہے وہ آپ چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے، تب تک ہم آپ کو اپنا ایکسس نہیں دیں گی۔ تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی فرنگی حسینہ یا کسی جو ہے وہ اس قسم کی خاتون کے باتوں میں آ کے جو ہے وہ آپ اپنا ایمان گنوا بیٹھے ہوں یا آپ کمپرومائز ہو گئے ہوں۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ فرنگی حسینہ سے کہیں زیادہ خوبصورت لاہور کی لڑکیاں ہوتی ہیں، کیونکہ فرنگی حسینائیں تو کیا کہتے ہیں اپنی ڈریسنگ کی وجہ سے یا اپنی کلچرل اپ برنگنگ کی وجہ سے ان میں ایک نفاست آتی ہے، لیکن جو میرے دیس کی لڑکیاں ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ حسن میں کم از کم آگے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہ جو جن بھی ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دیا جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے کچھ رکن ٹائپ ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ پورنوگرافک میٹیریل اچھا، میں یہاں پہ آپ کو روک کے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ رائٹ ونگ کے مذہبی طبقے سے وابستہ لوگ شاید یہ سمجھیں کہ میں نے کیسا عجیب و غریب سوال کیا ہے۔ یقین جانیے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، بہت معروف عالم دین ہیں، ان کی یہ فائنڈنگز ہیں، ان کی یہ ریسرچ ہے کہ ملحدین کے پیچھے سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ وہ پورنوگرافی کی وجہ سے ملحد ہوتے ہیں۔ تو 1688 میں جب اورنگزیب عالمگیر کی سربراہی میں فتاوی عالمگیری پبلش ہوئی تھی، اور اسی سال نیوٹن کی میتھمیٹیکل پرنسپلز آف نیچرل فلاسفی بھی پبلش ہوئی تھی، تو جو نیوٹن نے کام کیا تھا وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر آپ جانور کے ساتھ جمع کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اس سے پہلے جو لونڈیوں کے ساتھ مباشرت ہے، ایک عورت کا شوہر جو ہے وہ ایک میدان جنگ میں قتل ہوتا ہے اور کچھ گھنٹے کے بعد اس کے ساتھ سہاگ رات منائی جا رہی ہوتی ہے، تو اور اس کے علاوہ تحفے میں عورتیں قبول کی جا رہی ہوتی ہیں، عورتوں کو بیچا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ سب کیا پورنوگرافک میٹیریل کنزیوم کرنے کی وجہ سے ہے؟ اور اس وقت پاکستان جو ہے دنیا میں پورنوگرافک میٹیریل کنزیوم کرنے میں پہلے نمبر پر ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پورنوگرافک میٹیریل اگر چیک ریپبلک میں پروڈیوس ہوتا ہے، رشیا میں پروڈیوس ہوتا ہے، فلوریڈا میں پروڈیوس ہوتا ہے، تو جہاں کنزیوم ہوتا ہے وہاں پر افطاری کے وقت سڑکیں خالی ہوتی ہیں یا فلوریڈا یا چیک ریپبلک میں خالی ہوتی ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورنوگرافک میٹیریل کنزیوم کرنے کا الحاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحاد ایک پیور نظریاتی پوزیشن ہے جس کا ماننا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب جو ہیں مین میڈ ہیں، اور جو تصور خدا ہے وہ انسانوں کا اپنا ڈیوائز کرتا ہے، اور ہمارے پاس جو کہ ایگزسٹنس آف گاڈ کے حق میں دلائل دیے جاتے ہیں ان کے اوپر ہماری نظر میں ویلڈ اور لیجٹمیٹ کوسچنز ہیں جن کو مذہبی طبقہ اب تک آنسر نہیں کر سکا ہے، جن میں سے سب سے ویلڈ اور لیجٹمیٹ کوسچن میری رائے میں یہ ہے کہ اگر خدا عدم سے اس کائنات کو وجود میں لے کر آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے عدم میں ایگزسٹ کرتا تھا، تو جو چیز عدم میں ہوتی ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ اگر زمان و مکان خدا کے کن کہنے کے نتیجے میں وجود میں آئے عربی زبان میں، تو اس سے پہلے اگر خدا کسی ٹائم اور سپیس میں نہیں تھا اور جو کہ وہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ٹائم اور سپیس میں نہیں ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے، اور ٹائم اور سپیس تو آپ کا خدا وجود میں لے کر آیا۔ تو اگر آپ اس عقدے کو، اس مسئلے کو حل کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی آخرت میں آپ کی طرح 70 حوریں مل جائیں بدلی میں۔ اچھا، خیر بات کہیں اور چلی گئی۔ میں کیونکہ سنی صوفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں اور اہل تصوف کے ساتھ میری ایک نسبت ہے، میں مناظرے پہ یقین نہیں رکھتا۔ مجھے لگتا ہے کہ نہیں، مناظرہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح میں نے آپ کی کوئی میم بنا دینی ہے یا میں نے آپ کو ہرا دینا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے یہ جاننا چاہتا ہوں سر کہ اس کائنات کو جو آپ کا مذہبی اللہ ہے، جس کا ایک انسان جو ہے 8 ارب انسانوں میں سے محبوب ہے، جو کہ جنت بھی بنا چکا ہے، دوزخ بھی بنا چکا ہے، جس نے آپ کی رائے میں انسیسٹ کے نتیجے میں نسل انسانی کو آگے بڑھایا ہے،
اس نے مٹی کے پتلے میں روح پھونکی تو آدم تخلیق ہوا، اور اس کے بعد اس کے پاس مٹی ختم ہو گئی تو اس نے پسلی سے 9 ماہ کی یا 18 سال کی جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں حوا پیدا کرنے کی کوشش کی. تو مجھے صرف ایک بنیادی سوال کے جواب کی تلاش ہے سجاد بھائی، اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے سے پہلے خدا خود کس ٹائم اور اسپیس میں ایگزسٹ کرتا تھا، اور دوسرا کہ اس نے اس کائنات کو بنانے کے لیے را میٹیریلز کہاں سے لیے، اور اس نے اس کائنات کو کیسے بنایا. یہ جو ٹی شرٹ آپ نے پہنی ہوئی ہے، یہ جو پتلون آپ نے پہنی ہوئی ہے، اس کے بنانے والے ٹیکسٹائل انجینئرز آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسے ایسے ویونگ کی. جی میں اسی جانب آ رہا ہوں کہ دیکھیے آج آپ سے ملاقات کا مقصد جو ہے وہ ایک باہمی احترام کے ماحول میں ایک دوسرے کے نظریات کو جاننا تھا اور مکالمے کی بنیاد رکھنا تھا. میرے ذہن میں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کے ساتھ مزید نشستیں ہونی چاہیے اور ہم سنجیدگی کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ اس نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں جو ہمیں حق کی طرف لے کے جائے. اور میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کے لیے حاضر ہوں. ہم انشاءاللہ مکالمہ کریں گے. آج جو ہے وہ میں مناظرے کے لیے حاضر نہیں ہوا. میں دیکھیں پلیز مجھے بات مکمل کرنے دیجیے. مناظرہ گیا پچھلی جھیل میں. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اس کائنات کو خدا نے کیسے بنایا. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، فاعل حقیقی ہے، اور اس کے جو بہت سارے کام ہیں اس کی حکمت جو ہے وہ ہماری ناقص عقل میں نہیں آ سکتی. امر تعبدی ہوتا ہے، ہمیں اس کو جو ہے جیسا ہے کہ بنیاد پہ اس کو تسلیم کرنا ہوتا ہے. ناقص عقل میں وہی کیسے آتی ہے؟ اویس اقبال صاحب، انتہائی احترام کے ساتھ میں پھر گزارش کروں گا کہ آج کی اس نشست کا مطلب آپ سے مناظرہ کرنا بالکل نہیں ہے. یعنی آپ یہ صرف ایتھیسٹ کا ویو پوائنٹ سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ویو پوائنٹ سمجھنا چاہتا ہوں. آنے والے دنوں میں آپ کے ان تمام سوالات پہ ہم بات کریں گے. باقاعدہ موضوع منتخب کر کے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ مختلف ایپیسوڈ ہوں. چھوٹی سی بات پوچھوں؟ میری بات مکمل ہونے دیجیے. میری بات مکمل ہونے دیجیے. میں صرف آج یہ جاننا چاہتا تھا کہ ایک عاقل بالغ سمجھدار انسان جو ہے وہ، میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ وہ اس کائنات کو دیکھنے کے بعد، اس کا ڈیزائن دیکھنے کے بعد اور اس کی خوبصورتی دیکھنے کے بعد اور اس کا جو ایک ربط ہے اس کو دیکھنے کے بعد وہ کیسے خدا کے وجود کا منکر ہو سکتا ہے. ایک اور جو اسٹرانگ جو ہے وہ ریزن میرے مائنڈ میں آتا ہے، کیونکہ میں مغربی معاشرے میں آج سے نہیں کافی سالوں سے میرا آنا جانا ہے. میں نے مغربی NGOs کے ساتھ بھی کام کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہو نہ ہو آپ کسی صہیونی ایجنڈے کے تحت آپ پاکستان میں ان نظریات کو عام کر رہے ہیں. آپ کو مالی طور پر شاید اس کے لیے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو اگر کچھ ایسا معاملہ ہے تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو مسلمان بھائی ہیں، آپ کے جو مذہبی برادران ہیں، وہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ آپ کی کفالت کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ باصلاحیت آدمی ہیں. میں آپ کو دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حق کے راستے کی طرف آئیے. اچھا، اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے. میں آپ سے صرف اس بات کی تصدیق یا تردید چاہتا ہوں کہ کہیں آپ کسی مغربی NGO کے ایجنڈے پر تو یہ سب نہیں کر رہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کسی مغربی صہیونی تنظیم کے ایجنڈے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہا ہوتا تو ویکینڈ پر آپ سے ملنے کی درخواست نہ کرتا. جب میں جاب سے تھکا ہارا آپ کے پاس آیا ہوں اور مجھے 6 دن جو ہے جاب پہ جانا پڑتا ہے اور 7ویں دن مجھے بڑی مشکل سے ایک چھٹی ملتی ہے اور مجھے روز 8 گھنٹے جاب کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد بہت مشکل. نہیں، 8 گھنٹے اگر آپ کسی ایک کنٹرول روم میں ایئر کنڈیشن چلا کے صرف آپ کا کام نہیں، میں ایک لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالنا ہے اور جس کی عوض آپ کو ماہانہ شاید $1000 ملتے ہوں گے. سروس میں اسسٹنٹ مینیجر کی جاب کرتا ہوں اور میں وہاں سے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہوں اور میرا جو YouTube ہے اس سے مجھے ابھی تک $1 کی بھی آمدنی میسر. اچھا، میرے لیے بہرحال یہ ایک بات اور بہت حیرت انگیز ہے. آپ کے سوال کے اندر جو بنیادی کجی اور بنیادی خامی اور بنیادی جو تناقض ہے وہ یہ ہے کہ جو صہیونی تنظیم ہے زائنزم، وہ ظاہر ہے یہودیوں کی تنظیم ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک، اور یہودی جو ہیں وہ وجود خدا کے اوپر یقین رکھتے ہیں. تو یہودی کس طرح سے اس بندے کو سپانسر کریں گے
جو خود ان کے ریلیجن کی بیس کو بھی جھٹلاتا ہے, جو ان کی جو یہودیت کو بھی مین میڈ مذہب قرار دیتا ہے, جو مسیحیت کو بھی مین میڈ مذہب قرار دیتا ہے, جو اسلام کو بھی مین میڈ مذہب قرار دیتا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ یہودیت کی تھرڈ کاپی ہے, ٹھیک ہے. عیسائیت جو ہے وہ یہودیت کی فرسٹ کاپی ہے, اور اسلام جو ہے یہودیت کی سیکنڈ کاپی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبرانی زبان کا لفظ ہے شلوم علیکم, وہ مسلمانوں تک السلام علیکم میں کنورٹ ہو گیا. جو بیت المقدس کے باہر شہر میں ویرانے میں جو آگ جلتی رہتی تھی کوڑا جلانے کے لیے, اس کو عبرانی زبان میں جی ہنوم کہا جاتا تھا, تو آج مسلمانوں میں جہنم بن چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسرائیلی ہمارا ماننا یہ ہے کہ تمام الہامی مذاہب جو ہے وہ تسلسل ہے, اور اللہ تعالیٰ کو آپس میں کوئی تناقض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ میں جو کتابیں نازل کرتا ہوں اس میں تحریف ہو جاتی ہے, اور اب کی جو میں کتاب نازل کروں گا اس میں میں تحریف نہیں ہونے دوں گا. لیکن اگر ایک بکری جو ہے وہ دور دور رہے اس باروں سے. دیکھیں, آپ نے کہا جی آپ کسی صہیونی تنظیم کے ایجنڈے پر کام نہیں کر رہے, لیکن آپ کا روئے سخن جو ہے وہ اکثر بیشتر جو ہے وہ ہمیشہ اسلامی کی جانب ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے, اور 99.9% جو آپ کی تحریریں ہوتی ہیں, آپ کے یوٹیوب پہ ویڈیوز ہوتی ہیں, اس میں آپ صرف اس ایک مذہب کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ میں اس مذہب کا ڈسا ہوا ہوں. میں سجاد مدنی صاحب, میں بہت ایمانداری سے سمجھتا تھا کہ اللہ ایک ہے, اور اس نے ایک بندے کو مرتبہ نبوت پر سرفراز کیا ہے, اور وہ ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے, اور وہ اس نے ہم تک ہدایت و رشد و ہدایت کا پیغام تھا. میں ایمانداری سے سمجھتا تھا. آپ ایک لڑکی کو, معصوم لڑکی کو پیار محبت کے دعوے کروائیں اور میں تم سے شادی کروں گا, اور بعد میں اسے دھوکے دے دیں, تو اس کو ایک شوق پہنچے گا. تو میں نے جب پہلی دفعہ فیض احمد فیضمی کے جو داماد ہیں حمیر ہاشمی صاحب, انہوں نے جب مجھے کہا کہ گاڈ از دا کریشن آف مین, تو میں نے انہیں غلط ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا کہ میں قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد حمیر ہاشمی صاحب کو غلط ثابت کروں گا کہ میں گاڈ از ناٹ میڈ بائی مین, مین از میڈ بائی گاڈ. لیکن جو میں قرآن پڑھتا گیا تو آپ یقین کریں کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں اردو زبان میں, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھان متی نے کنبا جوڑا والا حساب تھا. کوئی آپ نے روایت غلط کہیں سے پکڑی, کوئی روایت آپ نے غلط کہیں سے پکڑی, کچھ آپ نے قدیم عرب شعراء کی جو شاعری ہے, اور ایون اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں بینگ اے ریلیجس اسکالر ایز ویل کہ قرآن کو کہاں سے کاپی پیسٹ کیا گیا ہے, تو اس پر 1905 میں پبلش ہونے والی کلیئر ٹسٹل کی جو کتاب ہے دا اوریجنل سورسز آف قرآن, وہ آپ کو بتائے گی کہ کس طرح سے کون سی جو روایات ہیں وہ مسلمانوں نے اسلامسائزڈ کر لی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ایک عام آدمی نہ لکھ سکتا ہو, بلکہ آج کل تو چیٹ جی پی ٹی قرآن سے زیادہ بہتر آیات پروڈیوس کر سکتا ہے. اور سر آپ خود بتائیں کہ اگر مجھے عدالت بلا کر کہے کہ کیا تم نے اور سجاد مدنی نے شکاگو کے اس پارک میں اپنی آنکھوں کے سامنے پیٹر کو قتل ہوتے دیکھا ہے, تو آپ کہیں گے اگر ہم نے دیکھا ہوگا تو ہم کہیں گے ہم نے دیکھا ہے, اور اگر ہم نے نہیں ہوگا ہم نے نہیں دیکھا. گواہی ہوتی ہے نا. تو جب آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور ایک شخص اس کا رسول ہے, تو اس گواہی کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہی اترتی دیکھی؟ نہیں دیکھی. آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو گنا؟ ایک نہیں گنا. تو اس کا مطلب ہے آپ جھوٹی گواہی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے پاس آپ کی گواہی کا کوئی امپیریکل ایویڈنس ہی نہیں ہے. نہ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کے اوپر وہی اترتے دیکھی, نہ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے خدا کو کاؤنٹ کیا, بس آپ نے کہہ دیا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور کوئی اس کا رسول ہے. تو جو شخص جو آپ کا اپنا دین جھوٹی گواہی کے اوپر وعید ڈالتا ہے, اور وہ خود اپنے فاؤنڈر سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ جھوٹی گواہی سے شروع ہو. دیکھیں, آپ جذباتی ہو رہے ہیں, ہمارا مقصد یہ نہیں تھا. آپ جو ہے وہ ابھی تک اس کیفیت سے باہر نہیں آ پا رہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک خود فرماتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, کہ قرآن پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. میں دعا گو ہوں آپ کے لیے. اچھا, مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی ہے کہ آپ یہاں ایک کوریئر سروس کمپنی میں ایز اے مینیجر کام کر رہے ہیں. مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ شاید آپ امریکہ میں ایک لیوش لائف گزار رہے ہیں اور کسی بڑے سے ولا میں آپ رہائش پذیر ہوں گے اور آپ کی خدمت کے لیے کافی سارے نوکر چاکر موجود ہوں گے. لیکن میں نے خود دیکھا کہ آج آپ ایک پرانی استعمال شدہ کار پر آپ یہاں آئے ہیں, اور واقعی آپ تھکے ہوئے بھی لگ رہے تھے. تو اویس اقبال صاحب, میں آپ سے صرف اتنا گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جس شہر میں ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے کافی سارے دینی ادارے ہیں.
ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں آپ یہاں موجود ایک عالم دین کے ادارے میں گئے. کچھ ان کی طرف سے بھی زیادتی ہوئی اور کچھ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی طرف سے بھی جو ہے معاملات کو اس انداز سے ڈیل نہیں کیا گیا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مناظرہ کرنے کی بجائے خلوص دل کے ساتھ واقعی سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی نیت سے آپ اہل اللہ کے پاس جائیں, ان کے پاس بیٹھیں, ان سے سمجھنے کی کوشش کریں. کبھی آپ نے اس قسم کی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے؟ میں کیا کہتے ہیں جتنے بھی شکاگو کے اندر دینی مدارس ہیں جی اور جو کہ مجھے اس وقت سن رہے ہیں, میں ان کے طالب علموں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی اگر وجود خدا کو لے کر شکوک و شبہات ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب آپ کے اساتذہ کرام آپ کو نہیں دے پا رہے تو وہ مجھ سے سوشل میڈیا پر رابطہ کر سکتے ہیں اور میں باقاعدہ ان کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ان کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. دا تھنگ از سر کہ سوال اس سے کیا جاتا ہے جو کہ استاد ہو. میں کسی بھی مذہبی عالم کو استاد تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں جو اپنی عقل کو الماری میں رکھ کر ایک انجان شخص کے دعوی نبوت کے اوپر ایمان لے آتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں برٹن رسل کے خیال میں کہ اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے تو وہ صرف اور صرف اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ اپنے وجود پر جھٹلانے کو کسی شخص کو وہ اٹھا کر دوزخ میں ڈال دے اور اپنے آگے 5 مرتبہ پشت کو اوپر کرنے پر وہ کسی شخص کو داخل جنت کر دے. جن چیزوں پر پابندی لگا کر آپ مسلمانوں کو جنت کی ترغیب دیتے ہیں نا, ایک شراب کی بوتل جو کہ آپ نے نہر میں سے ڈبکی لگا کر پینی ہے اور حوروں کے ساتھ, یعنی ویجائنا اینڈ الکوہول, دیز آر دا 2 things which are the bounty of a Muslim paradise. اور یہ چیزیں یہاں کے اوپر ایک 16 سال کا جو بچہ ہے نا وہ بھی اس کو باؤنٹی کے طور پر قبول نہیں کرتا ہے. تو عربوں کی جتنی محرومیاں تھیں نا سجاد صاحب میری رائے میں, ان سب کو قرآن کے آتھر یا آتھرز نے اس کے اندر انکارپوریٹ کیا ہے. اور میں پھر بڑی ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر اسرار احمد سے ملاقات کی گارڈن ٹاؤن لاہور میں, اب ان کا انتقال ہو گیا ہوا ہے. جاوید احمد غامدی سے ملا میں اور یہ مقبول جان سے ملا. میں نے اپنی دانست میں کافی مذہبی اسکالر سے بات چیت کرنے کی کوشش کی اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بھگوان کے چوہے مندر سے نہیں ڈرتے اور ان میں سے بہت سارے مذہبی اسکالرس خود بھی اندر سے ایتھیسٹس ہیں اور انہوں نے ریلیجن کو روزی روٹی کا دھندا بنا رکھا ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ ایمانداری کے ساتھ مسلمان ہوں گے, میں بلکہ آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ جس طرح مجھے صدق کے دل سے دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ آنکھیں کھول کر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس سے سوال کریں کہ جب وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ تم اپنی تمہارا جب داماد تمہاری بیٹی کو مارے گا تو وہ سورہ نساء کی 34ویں آیت پیش کرے گا تو آپ کا دل کٹ کر نہیں رہ جائے گا. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری تعبیر کی غلطی ہے. آپ ہمیشہ الجھنے کی نیت سے سوالات کرتے رہے, سامنے والے کو جو ہے لاجواب کرنے کی نیت سے سوال کرتے رہے. میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ جس دن آپ نے تلاش حق کے لیے سچ کی تلاش میں آپ نے صدق کے دل سے آپ نے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی تو کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو انشاءاللہ ان کے جوابات کی طرف رہنمائی کرے گا. اور آپ نے کبھی حج یا عمرے کی سعادت حاصل کی ہے؟ نہیں, میں اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے بھی تو میں اس سے رشیا یا تھائی لینڈ جاؤں گا. یہ دیکھیں, یہ آپ غصے میں ہیں, مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے عمومی رویے کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. سر میں بالکل غصے میں نہیں, میں بڑے ٹھنڈے دل سے دیکھیں ذاتی طور پہ میرا یہ ماننا ہے کہ حرمین طیبین وہ مقدس مقامات ہیں جہاں ہر وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جہاں جانے کے اوپر وہاں کے انوار و تجلیات. یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں کیوں نہیں آتی؟ میں آپ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے, اگر اللہ تعالیٰ کہیں ہے تو اس کو شکاگو سے زیادہ محبت مکہ سے کیوں ہے, یا اس کو خانے وال سے زیادہ محبت مدینہ سے کیوں؟ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں احادیث کریمہ میں ان مقامات کی فضیلت کی وجوہات واضح طور پر بتائی گئی ہیں. میری گفتگو آپ مکمل نہیں ہونے دیتے, میں آپ کی بات پوری سنتا ہوں. سر آپ مجھے کہتے ہیں کہ وہاں چلے جاؤ اللہ مل جائے گا. سنیں تو صحیح نا, بات تو سن, بات تو پوری ہونے دیں. اویس اقبال صاحب, آپ یقین مانیے کہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے, مجھے آپ سے محبت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ جیسا ایک باصلاحیت آدمی جو ہے وہ دین سے دور رہ کر غلط فہمی کا شکار رہے. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ ہمارے ناظرین میں سے کوئی نہ کوئی صاحب دل آپ کا ٹور جو ہے اسپانسر کریں گے اور میری آپ کو دعوت ہے سر آپ کہ مجھے اگر بات تو مکمل ہونے دیں. ایمریٹس ایئر لائن کی بزنس کلاس پہ بھی
حج عمرے کے لیے بھیجیں گے تو میں نہیں جاؤں گا. آپ اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ شیطان آپ کو وہاں جانے سے روک رہا ہے. شیطان اللہ نے بنایا ہے نا سر, اس کا مطلب یہ کہ شیطان کی شیطانیت کا خالق بھی اللہ ہے. میری بات آپ شیطان کو تخلیق کس نے کیا سر؟ شیطان روک رہا ہے, لیکن شیطان میں طاقت ہے نا. آپ وہاں جائیں گے, 1,24,000 بندے وہ مل کر وہ کام نہیں کر سکے جو شیطان کر رہا ہے. میری بات بنیادی جو ایک احترام اور اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ میری بات تو کم از کم آپ سن لیں. آپ کو انشاءاللہ کمنٹس میں کسی انشاءاللہ صاحب دل, صاحب ثروت ہمارے مسلمان بھائی کی جانب سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ سے رابطہ کریں گے. آپ ایک مرتبہ وہاں جائیں, وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے آپ جب اس منظر کو دیکھیں گے, وہاں آپ صدق کے دل سے انشاءاللہ آپ اللہ کے حضور آپ پیش ہوں گے, تو آپ کو نہ صرف اپنے سوالوں کے جواب ملے گا, آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوگا, اور آپ وہ ابدی سکون جس کی تلاش میں شاید آپ امریکہ آ گئے ہیں لیکن یہاں پہ بھی آپ کو نہیں مل پایا. وہ تو ٹھیک ہے, آپ کو ملے گا. اگر میں آپ کے اصرار پر چلا بھی گیا, اس لیے کہ اگر میں آپ آپ خود کے کہتے کہنے ہیں پر چلا بھی گیا, کوکا کولا کا ذائقہ آپ کیا مجھے لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں؟ سر آپ مجھے کیا ابو طاہر کرامتی کے ٹوائلٹ کا ذائقہ چکھوانا چاہتے ہیں ہجرہ اسود کو بوسہ دلوا کے؟ علمان والحفیظ آپ مجھے بتائیں, جھوٹی سچی روایات کو بنیاد بنا کے استغفار یار آپ خود جا کے آپ تبری کے پاس چلے جائیں, آپ تفسیر ابن کثیر میں چلے جائیں, آپ ویکیپیڈیا کے اوپر چلے جائیں. ویکیپیڈیا کب سے سند ہو گیا؟ ایگزیکٹلی نہیں ہو گیا. آپ اپنے علماء کرام سے پوچھ لیں کہ 930 عیسوی کو جنوری کے مہینے میں ابو طاہر کرامتی نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا, حاجیوں کو قتل کیا, حاجیوں کی جو لاشیں ہیں ان کو سے کنوؤں کو لبریز کیا, اور آپ کا ہجرہ اسود اٹھا کر لے گیا اور اس کو اپنے ٹوائلٹ میں نصب کیا. اس کے بعد اس کی 944 میں ڈیتھ ہو گئی, اور ڈیتھ کے بھی 8 سال کے بعد فاطمیوں کی انٹرونشن پر وہ ہجرہ اسود ٹوٹی ہوئی حالت میں آپ کا سو کالڈ جنت کا پتھر جس کو آج آپ بوسے دیتے ہیں 22 سال ابو طاہر کرامتی کے ٹوائلٹ کا حصہ رہا. آپ مجھ سے نہ کہیں, آپ تو خود ایک عالم ہیں سر, بتائیں کیا یہ روایت غلط ہے؟ خود بتائیں ہے. میری بات سنیں, خدا کی مشیت کو خدا کی رضامندی نہیں سمجھا جا سکتا, ٹھیک ہے؟ میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اویس اقبال صاحب کہ آج کا مقصد جو ہے وہ آپ سے ملنا تھا, آپ سے ہلکے پھلکے ماحول میں چند باتیں کرنا تھا. سر مجھے آپ کی مسکراہٹ پہ بڑا پیار آیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بات پوری نہیں ہونے دیتے آپ, ہمیشہ بیچ میں بات کاٹ دیتے ہیں. سر آپ بھی تو کاٹ دیتے ہیں. نہیں میں نہیں کاٹ رہا, آپ کی بات پوری ہوتی ہے پھر میں بات شروع کرتا ہوں. اویس اقبال صاحب, مجھے لگتا ہے کہ عبد الماجد دریابادی صاحب کی طرح اور اسی طریقے سے دیگر جو مسلمان علماء تشکیک کا شکار رہے اور بالآخر انہیں نور ہدایت نصیب ہوا, میں آج اس شہر میں شام کا وقت ہو چکا ہے, مغرب کے سائے دراز ہو چکے ہیں, کہ اللہ کریم آپ کو ہدایت سے مالا مال فرمائے, اپنا نور اور اپنی معرفت کا جام آپ کو پینا نصیب فرمائے. اور مجھے پتہ نہیں کیوں یہ فیلنگز آ رہی ہیں کہ آپ آگے چل کے اسلام کے ایک سچے سپاہی اور ایک با کمال جو ہے مبلغ ثابت ہوں گے, اور لیا جائے گا تجھ سے کام امامت کا. ٹھیک ہے, پورا شعر کیا ہے ویسے؟ مجھے یاد نہیں ہے صحیح, اسی طرح کا وہ شعر ہے, تو کمنٹس میں لکھیں یہ پورا شعر. لیا جائے گا تجھ سے کام مغرب کی امامت کا, شاید دنیا کی امامت کا. تو آپ ایک غیر معمولی ذہین آدمی ہیں, میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں, لیکن آپ کو اسلام کے آپ نے باقی مکاتب فکر سے یقیناً آپ نے استفادہ کیا ہے. اب آپ کو سنی صوفی جو مسلمان ہیں, جو تصوف کو مانتے ہیں, جو کیل اور کال کی بجائے حال کے اوپر وہ توجہ فرماتے ہیں. آپ ویسے قادیانیوں کو اور شیعوں کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ قادیانی تو بالکل بھی مسلمان نہیں ہے. اور شیعہ جو ہے وہ ہمارے اکابرین نے اہل تشیع کو جو ہے وہ مسلمان کے فرقوں میں شمار کیا ہے. تو جو اس طرح اگر آپ مسلمان ایک دوسرے کو خود ہی سنگل آؤٹ کرتے جائیں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ صرف مسلم شاور ہی دائرہ نہیں. میری دعا پہ آپ آمین کہیے. نہیں, میں آمین کہتا ہوں, اور اب آپ کے خدا کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے اپنا نور ہدایت کا جو جام ہے وہ آپ سچے دل سے طلبگار بنیں گے. مجھے یہ بتائیں, اب یہ بات بالکل ایمانداری والی بات ہے, مجھے یہ پتا ہو کہ یہ جو آپ کے سامنے موبائل فون پڑا ہے یہ 5 منٹ بعد ٹائم بم بن کر پھٹ جائے گا تو میں یہاں بیٹھوں گا؟
میں یہاں نہیں بیٹھوں گا. اگر مجھے پتا ہو کہ دیر از لائف آفٹر ڈیتھ جہاں پیپ کے پیالے اور آگ کے شعلے میرا انتظار کر رہے ہیں, لیکن ایک حیات بدقسمتی سے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نگاہوں پر, جن کے کانوں پر, جن کی سماعتوں پر, بصارتوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. اللہ نے ڈالا نا, وہ آپ کے اپنے اعمال کی پاداش میں ایسا کیا جاتا ہے. اللہ نے ڈالا, پردہ بھی ہٹائے گا. آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے تھے پاکستان میں, وہاں پہ کتنا فحاشی اور عریانی ہے, وہاں پہ کتنا ایکسٹرا میرٹل افیئرز چلائے جاتے ہیں, اور وہاں پہ کتنا نشہ جو ہے وہ عام ہے, چرس پی جاتی ہے میڈیا ٹی وی چینلز پہ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میں 2002 سے ایتھیسٹ ہوں الحمدللہ, ٹھیک ہے, یہ میں جان کے کہہ رہا ہوں الحمدللہ. اور 2008 میں تو وسکی بھی بسم اللہ پڑھ کے پی دیتا ہوں. 2008 میں نے ٹیلی ویژن جوائن کیا تھا. اس بندے کو ہدایت, ایوان ولیمز, بلیک لیبل, جیک ڈینیلز, یو نیم اٹ, وی ہیو اٹ. سو the thing is اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ خود کو ثقافتی مسلمان بھی تسلیم کرتے ہیں, یا اس سے بھی آپ جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کریں گے؟ مجھے اسلام کی جو سب سے خوبصورت روایت ہے وہ عیدی لگتی ہے. مجھے افطاری بہت اچھی لگتی ہے, اور خاص طور پر اس میں جو آلو والے پکوڑے ہیں سر, جو جنگ اخبار میں جن کا تیل چوسا ہوتا ہے, مجھے وہ بڑے اچھے لگتے ہیں سر. اور میں کبھی بھی کسی بھی افطاری کی دعوت کو رد نہیں کرتا ہوں سر. یہ روایت مجھے دعوت افطاری سے پیار ہے. مجھے دعوت افطاری سے پیار ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ ٹھیک ہے ایک بچے کی کلچرل ایفیلیشن ہوتی ہے, لیکن اس کلچرل ایفیلیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا. میں دیوالی کے رنگ بھی مجھے پسند ہے, مجھے کرسمس کا تہوار بھی اچھا لگتا ہے. آئی لو آل دا ریلیجنس, دے برنگ ہالیڈیز. لیکن دا تھنگ از کہ وین اٹ کمز ٹو ویری فلاسفیکل ڈسکشن دیٹ ویدر دیز ریلیجنز آر ڈیوائن اور ناٹ, اور ویدر دیز فلاسفیز ہیو دے ڈیوائن سینڈرز اور ناٹ, then it comes a serious discussion. If 50 million people say a stupid thing, it still remains a stupid thing. ٹھیک ہے, ریلیجن کا اپنی جو ساخت اور بنت کے اندر جو وجود ہے وہ بہت زیادہ کوشچنیبل ہے. علامہ سجاد مدنی صاحب, چلیں آپ کا موقف آ گیا ہے, میں کوشش کروں گا. جاتے جاتے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. کہ سر آپ کو تو پتہ ہے نا کہ اللہ ہے, آپ کو تو پتہ ہے کہ اس نے کتاب بھی بھیجی ہے, فیلنگز میں ہے, مطلب مجھے محسوس ہوتا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ مریں گے تو اگر آپ اچھے کام کریں گے تو آپ جنت میں بھی جائیں گے, رائٹ؟ یقیناً. اگر آپ میرے بھائی ہوتے, اگر فرض کریں آپ میرے بھائی ہوتے, تو سجاد مدنی جنت میں جا کر اس کو جنت میں تو دکھ نہیں ہوگا نا, ٹھیک ہے, آپ نے جیسے بتایا ہمیں, تو سارے جوان ہوں گے اور جوانوں کے سردار حسین ہوں گے. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو دکھ نہیں ہوگا کہ آپ کا بھائی دوزخ میں چیخیں مار رہا ہے اور آپ ادھر بیٹھ کے انگور کھا رہے ہیں؟ اسی دکھ کی وجہ سے آج میں نے آپ سے گزارش کی. نہیں, آپ کو جنت میں دکھ ہوگا نہیں, میں نے آج جنت میں کوئی دکھ نہیں ہوگا, کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا. یعنی آپ کو اپنا بھائی, آپ کو پتا ہے کہ وہ دوزخ میں جل رہا ہے اور آپ کو دکھ نہیں, یہ بات پتہ نہیں ہوگی. کتنی یہ پتہ ہی نہیں ہوگی آپ کو, اپنے بھائی یاد ہی نہیں ہوگا آپ کو. دنیا میں آپ کا جو بھائی تھا, ہر وہ چیز جو آپ کی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن سے محو فرما دے گا. میں فرما, یعنی آپ زومبیز ہوں گے, روبوٹس ہوں گے. یہ آپ کی اپنی تشریح ہے, روبوٹس, آپ کا اپنا خیال ہے, روبوٹس ہوں گے. اور میں جنت میں سب جوان ہوں گے یقین, اور جوانوں کے سردار حسین ہوں گے. بے شک. تو اس کا مطلب ہے کہ سب جنتیوں کے سردار حسین ہیں. بے شک. یعنی اپنے نانا کی بھی سردار حسین ہے؟ نہیں. تو آپ نے خود ہی کا تمام جنتیوں کے سردار تمام جوان ہوں گے اور تمام جوانوں کے سردار حسین ہوں گے. ویسے یہ اقربا پروری نہیں ہے؟ آپ اب جو ہے وہ پھر ایک دفعہ پھر آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں, جذباتی ہو رہے ہیں. چلیں میں ہم یہ اس گفتگو کے یہاں ختم کرتے ہیں. میں آپ کو ایک صدقے دل سے دعوت دینا چاہتا ہوں سر, کہ پلیز آپ قرآن مجید فرقان حمید کو اردو ترجمے کے ساتھ خود اس کو پڑھیے اور دیکھیے کہ اس کے اندر ایسی کیا بات ہے جو ورقہ بن نوفل نہیں لکھ سکتا تھا, جو قدیم عرب شعراء نہیں لکھ سکتے تھے. تو صرف اور صرف ایک خدائے واحد لکھ سکتا تھا سر. اور میں قرآن کا چیلنج قیامت تک کے لیے موجود ہے, فاتو بصورت مثلہ, کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو اس جیسی ایک صورت. تو اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ اس جیسی صورت نہیں ہے؟ میں اگر دعویٰ کروں کہ میری بیوی سے اچھے آلو والے پراٹھے کوئی نہیں بناتا, تو دنیا بہان کے اچھے آلو والے پراٹھے آپ میرے پاس فیصلہ یقیناً جو ہے اس کے بعد میں کہہ دوں گا نہیں ہے. جو
قرآن اور عربی ادب کے جو علماء ہیں وہی اس بات کا فیصلہ کریں گے. زبان و ادب کے جو علماء حالانکہ ہیں ہدایت سب کے لیے نہیں, لیکن جب کسی بات کے متعلق جو ہے ویسے ایک بات بتائیں, جی یہ اللہ تعالیٰ نے اچھا میں آپ سے یہاں ایک روک کے ساتھ میں آپ سے سوال کرنا ہے. ایک فلم جو ہے وہ گزشتہ سال نہیں سر, ریلیز اب آپ ہوئی میری تھی بات امریکہ میں, جو کہ امریکہ کے لیے ایٹم بم بنانے والے سائنسدان اوپن ہائمر, آپ نے وہ دیکھی؟ تھوڑی سی, ساری نہیں, جتنی بھی دیکھی, ہاں, کیا اس کا ایک ایک لفظ اور اس میں بیان کی گئی ایک ایک بات آپ کی سمجھ میں آ رہی تھی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس ٹائم اور اسپیس میں تھا نہیں, اور کیا کہتے ہیں, میں اس فلم کو یا وہاں جو مختلف جو الفاظ استعمال کیے گئے, خاص اصطلاحات استعمال کی گئیں, جی جی ٹرمز یوز کی گئیں؟ نہیں, مجھے سائنس سے کافی مجھے اٹامک پیریڈ, اٹامک انرجی, یہ ٹائم پیریوڈک ٹیبل سب سمجھ میں آ رہا ہے. میں آپ سے ایک بات نہیں 100% آپ کو وہ نہیں, سمجھ میں مجھے ایگزیکٹلی آپ اوپن ہائمر کے کانٹینٹ کو وجود خدا نہیں, میں دیکھیں میں ایک بات سنیں, مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پلیز فرشتوں کو جب حکم آپ دیا کہ اوپن آدم ہائمر کو کا سجدہ کرو, اسکرپٹ جو کہ ایک عام سے انسان نے لکھا ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے, تو آپ خالق کے کلام پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ جسے ہم نے سمجھنے کے لیے خدا کا واسطہ جسے ہم نے عقل سے کام لیں. اویس اقبال صاحب, آپ جو ہے وہ ایک محدود جو ہے وہ عقل کے ساتھ لامحدود پہ اعتراض کرنے کی بنیادی اہلیت ہی نہیں رکھتے. آپ کی محدود عقل میں کیسے آیا؟ نہیں آ سکتا, ہم تو اس بات کو مانتے ہیں. اچھا ویسے اللہ تعالیٰ نے کس زبان میں فرشتوں کو کہا تھا آدم کو سجدہ کرو؟ واللہ عالم ورسولہ عالم. ٹھیک, چلیں پھر آج ہم یہاں کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. جی, اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پاکستان یاد آتا ہے؟ بالکل مجھے بہت ذرا یاد آتا ہے, تو آپ لیکن جب مجھے پاکستان ذرا یاد آتا ہے تو میں پھر پاکستان میں موجود کسی دوست سے فون پہ بات کرتا ہوں اور ٹھنڈ پہ جاتی ہے. گزشتہ دنوں میرے بچوں کی 2 مہینے کی چھٹیاں ہوئیں اسکول کی, تو میں نے سوچا کہ انہیں 2 مہینے کے لیے پاکستان بھیجا جائے. لیکن جب میں نے وہاں رابطہ کیا تو میں ان کے لیے عارضی رہائش کا بندوبست کرنے کے لیے اپنے کسی دوست سے رابطہ کیا, تو آگے سے مجھے حیرت ہوئی کہ جب اس بندے نے کہا کہ تم مجھے اور میری بیوی بچوں کو امریکہ کا ویزا دلوا دو, 4 افراد کو, اور میں اپنا 4 کروڑ روپے مالیت کا مکان جو ہے وہ تمہارے نام کرنے کے لیے تیار ہوں. صحیح بات ہے. وہ اتنا جو ہے وہاں کے حالات. سجاد صاحب, ہم پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں, اس مٹی سے جو وہاں پر ہزاروں سالوں سے ہے, وہاں پر جو فوج کا استبدادی نظام ہے نا, ہم اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں. بالکل نہیں. جس طرح سے آپ بجلی کے بلوں کے ذریعے عوام کا رس نچوڑ رہے ہیں, یہ اس بات کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. صدر پاکستان فاروق احمد لغاری کے بیٹے سردار اویس لغاری کا جو چوٹی زیری میں گھر ہے ڈیرہ غازی خان میں, اس کا بجلی کا بل 124 روپے آیا ہے حضور, 124 روپے, 124 روپے. اور جب اس ظلم اور زیادتی میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اطاعت کرو اپنے امیر کی, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسے امیر کی اطاعت نہیں کریں گے جو ہم پر فورسفلی امپوز کریں. تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم, ہم دونوں اور کی ایک کہانی. پاکستان اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود بہرحال ہمارا ملک ہے, ہمارا وطن ہے, وہ کیا کہتے ہیں, اور اس ملک کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ابھی 4 جولائی گزرا ہے, میں اپنے بچوں کو لے کے نیو یارک میں ہڈسن یارڈس کے علاقے میں گیا, جہاں میسیز کی جانب سے جو فائر ورک تھا 4 جولائی کا, وہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کے دیکھا, اور میرے آنکھوں میں تشکر بھرے جذبات دل میں تھے, اور آنکھوں سے میرے آنسو رواں تھے کہ اس ملک نے ہمیں بغیر کسی تفریق کے, بغیر کسی رنگ نسل یا مذہب کے ہمیں برابر کا شہری بننے کا موقع دیا, اور ہمارے بچوں کو تمام حقوق یہاں حاصل ہیں, انہیں تمام ورنہ ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم ملحد ہو, تم مسلمان ہو, تم قادیانی ہو, تم یہودی ہو, تم اگر آپ میں صلاحیت ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور اس ملک کے لیے دل سے دعائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شاد و آباد رکھے, اسے امن کا گہوارہ بنائے, اور اس کا شکریہ کہ اس نے آپ کو اور مجھے اس طرح بیٹھ کے ایک پرامن ماحول میں مکالمے کی جو ہے وہ ہمیں موقع فراہم کیا. پاکستان میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ سجاد. تھینک یو, بہت شکریہ اویس بھائی. امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے اس گفتگو کی جو ہے جاری رکھیں گے, سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.